بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے چینل نصیحت پر خوش آمدید۔ دوستو، یہ بہت ہی عام اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ آج جو واقعہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بالغ بچہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور ان بزرگ کا بچہ بھی جوان ہو گیا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کرتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت خلیل اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے ماں باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے
تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، چنانچہ میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے، یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور وہ مرد صالح لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل کم عمر، بلکہ ان دونوں کے درمیان تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان فرما دے کہ وہ گائے کیسی ہے، کیونکہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ ہی وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس واقعہ سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ نمبر 2، اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت کرنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور وہ فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ نمبر 4، خداوند قدوس کے احکام میں بحث کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے کا ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بحث شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اسی لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنا پڑی
کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ نمبر 5، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 7، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو، اسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآنی واقعے سے ملنے والی نصیحتوں کو خوب یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔